اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سید جری زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا پھر سے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ کافی مہینوں سے چل رہا ہے اور آپ ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جہر بسم اللہ کے بارے میں ہے۔ ہم نے پریویسلی جو 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس میں ہم نے اسی ٹاپک کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ باقی کی جو پچھلی جو قسطیں ہیں وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائٹل پروگرام کا تھا جہر بسم اللہ، مطلب اس کا اردو میں ہوا کہ بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھنا۔ تو بہت بہت شکریہ جری بھائی۔ پریویسلی جو ہمارے 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس کے بارے میں ہم نے اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے اس کے بارے میں دیکھا۔ ہمارے اوپر جو الزامات کچھ سنی علماء نے لگایا اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو اب جو ہے میں آپ سے تھوڑا سا اپنے جو ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ائمہ جو علیہ السلام وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر والمیامین ولعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کا۔ اور اب ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک دقیق مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور گفتگو جو ہے شروع میں ہم نے فقط اور فقط رسول کی مرفوعاً جو روایات اہل سنت کتب میں منقول تھیں اور اس سے پہلے جو ہم پر الزام وارد کیا جا رہا تھا، تو ہم نے فقط ان 2 موضوعات کی تنقیح اور تحلیل کری۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم ائمہ علیہم السلام اور وہ حضرات جو واقعتاً ارکان الہدیٰ ہیں، اور وہ حضرات جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و معدن الرسالہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ جو جن کے ہاں ملائکہ کا آنا جانا تھا، وہ اشخاص جو ہدایت کے ارکان تھے، رکن ہدایت، وہ حضرات جہاں سے نبوت اور رسالت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور وہ حضرات جہاں سے امامت شروع ہوئی ہے، وہ حضرات جن پہ درود ہے، وہ حضرات جن پر درود ہے، یعنی ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ واقعتاً اگر اہل بیت کے آپ کو فضائل دیکھنے ہوں تو آپ زیارت جامع الکبیرہ اور دیگر زیارات کا مطالعہ کیجئے اور اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ واقعتاً جیسے کہتے ہیں کہ ہدایت کے چراغ، مصابیح الہدی، واقعتاً ٹھیک ہے نا، کشتی نجات کی، سفن النجاہ، یعنی نجات کے جو ہے وہ سفینہ، نجات کی جو کشتیاں ہیں وہ ائمہ علیہم السلام ہیں۔ علی کل حال انشاءاللہ یہ ہماری اپنی عقیدت ہے اور ہماری اپنی محبت ہے ان سے، کہ سوال سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ واقعتاً تعارف دیا جائے۔ حدیث الثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت کی اتباع کے حوالے سے جو ہمیں ہدایت ہے رسول اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی عملی پیروی یہ ہے کہ آپ فلانا و علانا و دھماکہ سے آپ روایتیں جو ہے وہ اخذ نہ کیجئے۔ آپ ائمہ علیہ السلام سے پوچھیں گے رسول کی سنت کیا تھی اور رسول کا طریقہ کیا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے جو اب روایات ہیں وہ ہم نے مختلف کتابوں سے بھی دے سکتے تھے، لیکن ہم نے اکتفا کیا وسائل الشیعہ پہ۔ وسائل الشیعہ وہ مبارک کتاب ہے جس میں عموماً جو مشہور شیعہ کتابیں ہیں، جو رائج شدہ کتابیں ہیں، ان تمام کی روایات جو مختلف کتب میں وارد ہیں ان تمام کو ایک جگہ انہوں نے یکجا کیا ہے اور مختلف ابواب کے تحت جمع کیا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا مرجع نہیں، کوئی بھی ایسا مجتہد نہیں جو وسائل سے مستغنی ہو۔ حتیٰ آپ مراجعین کی جو ابحاث میں جائیں، جب وہ حوالہ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے الکافی میں یہ ہے، تہذیب میں یہ ہے، وہ بھی دیتے ہیں، لیکن عموماً حاشیوں میں حوالے وسائل کے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔
I believe it's compulsory to study this in house as well. 100%. I'm not sure, like मैं ये नहीं कह सकता कि वाजिब हो, लेकिन जो मुज्तहिद बन रहा है उसके लिए तो वाजिब है, वही तो लाबुद उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बन रहा हो, यानी ये तो एक गिवन बात है, इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक फॉर दैम। तो अब जो है उसमें उन्होंने क़िराअत के अबवाब में नमाज की किताबुस सलाह है, नमाज के बाब है और अबवाब क़िराअत है, यानी क़िराअत को किस तरीके से करना चाहिए क्या है, उसमें एक बाब नंबर 21 करार उन्होंने दिया है। बाब नंबर 21 में उन्होंने कहा है कि इस्तिहबाब बाब इस्तिहबाबिल जहरी बिलबस्मलती फ़ी महल्लिल इख़्फ़ाती व तअक्कुदिही लिल इमाम, कि वो मौक़े जहाँ पर इख़्फ़ा से नमाज़ पढ़नी चाहिए उसमें भी बिस्मिल्लाह को ऊँची आवाज़ से पढ़ना, यानी जहर में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑन दैट, वो तो गिवन थिंग है। हत्ता जो इख़्फ़ाती नमाज है उसमें भी हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा ताक़ुद है, ख़ास तौर से इमाम के लिए। इमाम कौन? जो लीड कर रहा है नमाज को। यहाँ पर एक इश्काल का ये भी आ जाता है कि जब लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल होता है तो लोग परेशान ना हो इससे कि इमाम जो है वो अगर हमने किसी और के लिए इस्तेमाल किया है तो गोया कि जो है वो हम मुकस्सिर हो गए हैं, तक़सीर हो गई है। क्या अल्लामा हुर्र आमली इसको लिल इमाम कह रहे हैं। इमाम इधर कौन है? इमाम ज़माना नहीं कह रहे, बल्कि इमाम जमात को कह रहे हैं, लीडर का मतलब है। हाँ, तो अब ये मामला शायद हमारे यहाँ बहुत सारे बेचारे लोगों को जो है वो अज़राह अक़ीदत उनको ये गलत फ़हमी हो जाती है, तो मैंने कहा कि उसका भी इज़ाला ज़रूरी है। उसमें रिवायत जो है वो सफ़वान अल जम्माल रहमतुल्लाहि अलैहि ये कहते हैं कि मैं सल्लैतु खल्फ़ अबी अब्दिल्लाह, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी कुछ दिनों। फ़काना इज़ा काना सलातु ला युजहर फ़ीहा जहरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व काना यजहरु फ़िस्सूरतैन जमीअन। क्या कहते हैं सफ़वान अल जम्माल कि वो नमाज़ें जिसमें जहर से नहीं पढ़ी जाती, यानी जो ऊँची आवाज़ में नहीं पढ़ी जाती, जैसे ज़ुहर और असर, उन नमाज़ों में भी इमाम जब सूरों की तिलावत करते थे तो दोनों में बिस्मिल्लाह ऊँची आवाज़ से पढ़ा करते थे। ये इमाम का तरीका है। सफ़ा नंबर 75 पे रिवायत जाती है और इसमें हन्नान बिन सदीर ये रावी हैं, कहते हैं सल्लैतु खल्फ़ अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम सादिक़ के पीछे नमाज़ पढ़ी। फ़तअव्वज़ बिइजहार सुम्मा जहरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि उन्होंने अऊज़ु बिल्लाह भी जो है वो ऊँची आवाज़ से पढ़ी और बिस्मिल्लाह को भी ऊँची आवाज़ से पढ़ा। सफ़ा नंबर 76 पे फिर रिवायत है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिसमें वो मामून को जब वो लेटर लिखते हैं तो उसमें रसूल की सुन्नत बताते हैं, वल इजहारु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी जमीअस सलावाति सुन्नतुन, कि रसूल की सुन्नत में से है कि आप जो है वो तमाम नमाज़ों में बिस्मिल्लाह ऊँची आवाज़ से पढ़ें। इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अन्नहु काना यजहरु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी जमीअ सलावातिही बिल्लैली वन्नहार, कि सुबह और रात की तमाम नमाज़ों में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका ये था कि आप ऊँची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। फिर एक रवायत जो है वो अबू हफ्स अस्साइग़ से है, वो कहते हैं कि मैंने सल्लैतु खल्फ़ जाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक़ के पीछे पढ़ी, फ़जहरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो आपने बिलजहर जो है वो बिस्मिल्लाह को पढ़ा। तो यहाँ से ये चीज़ साबित होती है कि हमारे पास जो ये बिस्मिल्लाह ऊँची पढ़ने वाला तरीका है, ये कोई ऐसा तरीका नहीं कि ये समझ लें कि तौज़ीहुल मसाइल से देख लिया और हमने पढ़ लिया। उनके पास भी जो लॉजिक होती है वो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की रवायात ही होती हैं, तो हमने तबरुकन उन रवायात को नकल करना इधर मुनासिब समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे जो अगला सवाल है, अब क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रोग्राम उर्दू ज़बान में है, तो मुझे ये बताइए कि किसी उर्दू मुसन्निफ़ का कुछ हवाला अगर हमें मिल सके। ये एक अच्छा सवाल है, और ये आपने देखा होगा कि हत्ता हमने हदीस गदीर पर भी जब प्रोग्राम किया था तो हमारी कोशिश ये थी कि कुछ उर्दू मुसन्निफ़ीन के भी अक़वाल आएँ, क्योंकि लाज़िम बात है कि जो हमारी ऑडियंस देखने वाली है वो उर्दू ऑडियंस है, और उसमें से तकरीबन सारी ही अफराद को सिवाय गिने चुने अफराद को अरबी से इतनी वाक़फ़ियत और शुद्ध नहीं है। तो मैंने इधर मुनासिब समझा कि मैं मौजूदा दौर के एक मुहक्किक, वो मुहक्किक जिनकी तहक़ीक़ से सेहत सित्ता शाया होती है, और वो क्योंकि अंडररेटेड इस वजह से हैं क्योंकि हमें इतनी मारिफत नहीं है, व इल्ला ये कि अगर आप उनके मकातिब में जाएँ और उनके मसलक वालों से बात करें, वो उनको बहुत ही
ہائی اتھارٹی میں لیتے ہیں وہ علامہ زبیر علی زئی صاحب ہیں. زبیر علی زئی صاحب وہ ہیں کہ جو آج کل دارالسلام سے جو انگلش میں جو شائع ہو رہی ہیں کتابیں سیاہ ستہ، اس میں سنن نسائی، سنن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور جو دیگر کتابیں ہیں، اس کی تحقیق جو ہے، جو اس میں تحکیم لگی ہوئی ہوتی ہے کہ روایت صحیح ہے، حسن، ضعیف، موضوع ہے، وہ علامہ زبیر علی زئی کی تحقیق سے. پہلے علامہ البانی کی تحقیق زیادہ شائع تھی. اچھا، یہ آپ سنی دنیا کی بات کر رہے ہیں یا صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی دارالسلام جو ادارہ ہے وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے. جب آپ انگلش ورلڈ کے لیے لکھ رہے ہیں تو انٹرنیشنل بات ہو گئی نا، وہ تو آپ ہر آڈینس کے لیے لکھ رہے ہیں. تو اس میں بھی جو تحقیق شائع ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ زبیر علی زئی صاحب کی. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو علامہ ہیں بہت محقق واقعتاً ان کی تحقیق جو ہے مختلف کتابوں میں. دیکھیں مسلک کی اختلاف آپ ہر کسی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو جس کی کوئی اچھی کوالٹی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ ہمارے سامنے ان کی کتاب ہے اور انہوں نے لکھی ہے کتاب مختصر صحیح نماز نبوی. رسول اللہ کی جو نماز ہے ان کے نزدیک تکبیرہ تحریمہ سے سلام تک، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 11 ہے. کہتے ہیں بسم اللہ جہرن پڑھنا بھی صحیح ہے. بھی صحیح ہے، بھی صحیح ہے، مطلب ان کا ایک مسلک تھا، لازمی بات ہے. اور سرن بھی صحیح ہے، دونوں کہتے ہیں کیونکہ ان کا مسلک یہ تھا. لیکن دیکھیں بات ادھر بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو روافض کا شعار کہیں اور کہیں کہ یہ بدعت ہے اور آپ اس کو اصول الدین میں سے قرار دیں، تو ایک عقلی سوال یہ بنتا ہے جب یہ اصول الدین میں سے ہے، روافض کا شعار ہے، تو یہ بدعت بہت بڑی بدعت ہونی چاہیے. یعنی یہ کیسی بدعت ہے جس کا جواز جو ہے وہ خود علماء اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں. میری جو ریسرچ ہے سو فار، مطلب اتنی ایئرز آف ایکسپیرینس، وہ یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے بغض تھا مطلب اہل بیت سے. علی بھائی بات صحیح ہے بغض کی آپ کی، میں واقعتاً اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں رکھوں گا، آپ سے اختلاف نہیں کروں گا. یہ جو میں آپ کو حوالے جات دے رہا ہوں تو لازم بات ہے کہ یہ اہل سنت دنیا کے عظیم محققین ہیں. ابو فرج ابن جوزی یہ وہ آدمی ہیں جن کی کتاب المنتظم بھی ہے، جو تاریخ پر ایک بہت اچھی کتاب مانی جاتی ہے. الموضوعات الکبریٰ بھی ہے، ان کی کتاب جو ہے دیگر اور موضوعات پہ بھی شائع ہے. کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے چھوٹے سے. ابن تیمیہ آج ان کا العقیدۃ الواسطیہ اور دیگر جو عقائد کے ان کے متون ہیں وہ آج بھی سلفی مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں اور ہر جگہ قول ہے شیخ الاسلام، قول ہے شیخ الاسلام. بغض تو رکھتا تھا نا، یہ بغض رکھتا تھا، لیکن بغض بھی ہم دیکھیں، ہم یہ اتھارٹی یہ اگر ہم پاکستان کے کسی ایک نارمل عالم کا حوالہ دیتے، مولانا کا دیتے، تو کہا جا سکتا تھا یہ اس کو کون جانتا کون ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ حضرات ہیں جو اہل سنت کی پہچان ہے. تو بہرحال بات بالکل صحیح ہے. تو اس کے نیچے وہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جہرن کے جواز کے لیے دیکھیے نسائی 906 وسندہ الصحیح. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک اور حافظ زبیر علی زئی صاحب کا جو ہے وہ ایک مجلہ نکلتا تھا جس کا نام تھا ماہنامہ الحدیث. اس کا ماہنامہ الحدیث ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے، اور میں اس کا شمارہ دیکھ لوں، جلد نمبر 4 ہے اور مئی 2007 کا شمارہ نمبر 5 ہے. اس کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا. اس پہ وہ ایک اثر نقل کرتے ہیں کس کا؟ خلیفہ ثانی کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ صلیت خلف عمر فجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ عمر جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں امام کا جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بالکل صحیح ہے. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان کے مطابق سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر ثابت ہے اور اسے ذہبی نے صحیح کہا ہے. پھر وہ راویان کی ایک ایک کر کے توفیق دیتے ہیں جو اس روایت میں وارد ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو ہمارے محققین اور دیکھنے والے حضرات ہیں وہ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ خود اردو دنیا میں جو مصنفین اور محققین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے. چلیں زبردست. اب آپ نے جو ہے آئمہ کا بتایا اور اردو ہمارے جو عالم دین ہیں جو اردو بولتے ہیں ان کے بارے میں بتایا. اب جو ایک لاسٹ کیٹیگری ہے تابعین، ان کے بارے میں بھی بتا دیں، ان کا کیا نظریہ ہے؟ اس حوالے سے دیکھیں ہم لوگ کے عموماً جب بحث میں وارد ہوتے ہیں، ابھی علی بھائی سے بات بھی ہو رہی تھی، تو بحث میں وارد ہو کے آپ رسول کی روایت تو نقل کرتے ہی ہیں لیکن اس سے پہلے جو ایک جینون اختلاف ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے اگر کسی مسئلے پر اجماع ہے اور اس اجماع کے خلاف کوئی روایت آ رہی ہے تو لازمی بات ہے کہ اجماع جو ہے وہ سینچریز کا ہوتا ہے، وہ جنریشن ٹو جنریشن ہوتا ہے.
اور روایت ایک آئسولیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے، خبر احاد ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ کبھی خبر احاد اور اجماع میں جب اختلاف وارد ہو تو اجماع کو فوقیت دی جاتی ہے. عموماً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ منہج صحیح ہے نہیں، لیکن اہل سنت میں یہ رائج منہج ہے. تو کیا واقعتاً یہ چیز ایسی تھی کہ جو صرف رسول اللہ سے منقول ہے، کوئی صحابہ کوئی تابعی بھی جو ہے وہ اس کا قائل نہیں؟ تو آپ نے زبیر علی زئی صاحب کے حوالے سے دیکھ لیا کہ انہوں نے عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن زبیر کا بھی حوالہ دیا کہ وہ قائل تھے. تو اب ہم مزید حوالے جات جو ہے اسی حوالے سے نقل کرتے ہیں. یہ ہمارے سامنے کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ. اس کے جو محقق ہیں وہ سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشطری ہیں، اور یہ دار الکنوز کی چھاپ ہے، جلد نمبر 3 ہے کتاب الصلاح کے اندر، اور باب نمبر 195 میں. وہ روایات کو نقل کرتے ہیں. پہلی روایت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے. یہ ابو ہریرہ ہو گئے. دوسرے ہو گئے سعید بن جبیر، یہ تابعی. اب تابعی کون ہے؟ سعید بن جبیر ابن عباس کے شاگردوں میں سے تھے. سعید بن جبیر یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سعید بن جبیر جب نماز میں پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے تھے. تیسرا ہے کہ حدثنا معتمر عن لیث عن عطاء وطاؤس و مجاہد. اب کون؟ سعید بن جبیر، ابو ہریرہ گئے، تیسرے عطاء، چوتھے طاؤس، پانچویں مجاہد. انہم کان یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد روایت جو ہے وہ ابن زبیر سے ہے. ابن زبیر والی روایت کے تحت محقق کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ ابن زبیر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اس کے بعد ساتویں جو ہیں شخص وہ ابن عمر ہیں. ابن عمر بھی بسم اللہ جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اور اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہے. آٹھویں جو ہے وہ ساتویں جو ہیں خود عمر ابن زبیر سے روایت ہے، آٹھویں عمر ابن الخطاب کی روایت ہے. اس روایت کو بھی حسن قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی ہے کہ ان عمر جہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غرض یہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک ایسی روافظ کی بدعت نہیں ہے. لازم بات ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو جو ہے وہ مذاق کی حد تک ہی لیں گے کہ ایک مذاق آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ جس طریقے سے ان لوگوں کو رافضی تسلیم نہیں کر سکتے، اور واقعتاً یہ لوگ رافضی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ شعار مذہب تشیع ہے؟ اور یہ کس طریقے سے، اور یہ ہے ہمیں فخر ہے اس پہ کہ مومن کی پہچان ہے، لیکن تحقیق کرتے وقت یہ مت کہا کریں کہ روافظ نے جو ہے وہ روایات کو وضع کیا اور جھوٹی روایت بنائی. سعید بن جبیر کے پاس کون سی پہنچی تھی روایت؟ اور آپ نے اپنی کتابوں میں کیوں؟ آپ نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو لکھا ہوا، اور اس کے آگے صحیح اور حسن اور یہ سارے حکم بھی لگائے ہوئے. تو سوچنے والی بات ہے. یہ میرا جو سوال ہے یہ بہت ہی آپ سمجھ لیجئے کہ پڑھے لکھے اہل سنت حضرات سے غور کیجئے، براہ کرم غور کیجئے. بہت بہت شکریہ ناظرین. اب ایک وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. آپ قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ ہوں سید علی نقوی. میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب. پروگرام کو کیری آن کرتے ہیں. ہمارا جو ٹائٹل ہے، لاسٹ ایپیسوڈ ابھی چل رہا ہے جہر بسم اللہ کے بارے میں، بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھنا. تو قبلہ بریک سے پہلے ہم نے ائمہ کے بارے میں بات کی، تابعین کے بارے میں بات کی. آپ علماء کے بارے میں بتائیے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے علی بھائی کا کہ علماء کا نظریہ اس حوالے سے کیا موجود ہے. یاد رہے کہ علماء کا نظریہ ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. جب ہمارے پاس رسول اللہ کی روایت موجود ہے اور ائمہ علیہم السلام کا فعل موجود ہے، جب ہمارے پاس یہ دو چیزیں موجود ہیں، اور قرآن لازمی بات ہے کہ اس کی تائید رسول اللہ کی جو ہے سنت کو لینا اور اس پر عمل کرنا، یہ قرآن سے ثابت شدہ ہے. تو ایک چیز اگر قرآن میں بصراحہ موجود نہیں تو ہم سنت پہ جائیں گے اور ائمہ علیہم السلام کے طور طریقوں کو دیکھیں گے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز ثابت ہو تو علماء کی لازمی آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم علماء کہ بھائی فلانا عالم یہ کہتا ہے. بھائی فلانا عالم کہتا ہے تو کیا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اب روایات کو دیکھیں، روایت کس طرح وارد ہوئی ہے. لیکن بہرحال وہ حضرات جو علماء چیختے رہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی کچھ حوالے جات، ان کی ضیافت طبع کے لیے ہم کچھ حوالے جات نقل کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس جو حوالہ ہے وہ المجموع
نووی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298۔ اس میں جہر بسم اللہ کو وہ نقل کرتے ہیں اور پھر خطیب کا قول ایک نقل کرتے ہیں کہ خطیب جو ہے کن کن صحابہ سے انہوں نے جہر بسم اللہ کو نقل کیا۔ تو اب میں لسٹ دیتا رہتا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ اشش کیجیے گا اور آپ لوگ جو ہے وہ استفادہ کیجیے گا۔ خطیب البغدادی کا پورا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یقین جانیں کہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی کہ ہم 5-6 قسطوں میں اس کو لے کر جا سکتے ہوتے تو ہم روایت در روایت بھی تحقیق کرتے، واقعتاً ایک کامل تحقیق آپ سب کے سامنے پیش کرتے، لیکن وقت جو ہے وہ وفا نہیں کر رہا ہمارے ساتھ۔ تو خطیب نے جو اس بات کو نقل کیا ہے کہ بسم اللہ کون کون اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اب نام ملاحظہ کیجئے۔ صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمار، ابی بن کعب، ابن عمر، ابن عباس، ابو قتادہ، ابو سعید، قیس بن مالک، ابو ہریرہ، عبداللہ بن ابی اوفا، شداد بن اوس، و عبداللہ بن جعفر، حسین بن علی، عبداللہ بن جعفر، معاویہ، وجماعة المهاجرين والانصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة وترك الجهر فأنكروا عليها فرجع إلى الجهر بما رضي الله عنهم أجمعين۔ 18 صحابیوں کے نام لیے، میں گن رہا تھا، 18 کے بعد انہوں نے مہاجرین اور انصار کو بھی اس میں شمار کیا۔ پھر خطیب البغدادی آتے ہیں تابعین میں۔ کون کون تابعین پڑھتے تھے؟ سعید بن مسیب، طاؤوس، عطا، مجاہد، ابو وائل، سعید بن جبیر، ابن سیرین، اکرمہ، علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، و ابنہ محمد بن علی امام باقر، سالم بن عبداللہ، محمد بن منقدر، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، و محمد بن کعب، نافع، عمر بن عبد العزیز، ابو شعثہ، مکحول، حبیب بن ابی ثابت، زہری، ابو قلابہ، علی بن عبداللہ بن عباس، محمد بن علی، ازرق بن قیس، عبداللہ بن مغفل، ابن مقرن۔ یہ جو ہے تقریباً 15 تسبیح پڑھ رہا تھا میں، 29 جو ہے وہ تابعین کے نام ہو گئے، 29 نہیں غالباً 26 تابعین کے نام تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تبع تابعین میں عبداللہ بن عمر العدوی، حسن بن زیاد، وزید بن علی، اس کے بعد وہ تبع تابعین کے بھی نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صفحہ نمبر 299 پہ وہ بڑے سخت میں دیکھیں میں ان کے نام نہیں لے رہا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ابو احمد المقدسی وہ کہتے ہیں والجہر بالبسملۃ هو الذی قررہ الائمۃ الحفاظ۔ بسم اللہ اونچی آواز سے مقدسی کا قول ہے، یہ ایسی بات ہے جو ثابت شدہ ہے اور جس کو تشویق دلائی ہے ائمہ حفاظ نے، جو راویان حدیث تھے ان ائمہ نے کیا ہے۔ واختارہ وصنفوا فیہ، اور فقط اس پر جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا بلکہ اس بارے میں تالیف بھی لکھا بھی۔ کن نے لکھی؟ محمد بن نصر المروزی یا المروزی، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ ابو بکر بن خزیمہ، کتاب نہیں کہوں گا بلکہ ان کے اقوال اور ان کی تشویق موجود ہو۔ ابو حاتم بن حبان، ابو الحسن الدار القطنی، ابو عبداللہ الحاکم، ابو بکر البہقی، خطیب، ابو عمر بن عبد البر وغیرہم رحمہم اللہ۔ 8 علماء کے انہوں نے نام لیے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے تشویق دلائی ہے، اور یقین جانے میرے سامنے ابن خزیمہ کا بھی قول تھا اور دیگر اقوال بھی تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ہمارے پاس، میں وہی بار بار کہتا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ علامہ بہقی کا ایک قول ہے جو انہوں نے امام صادق سے نقل کیا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو جو ہے ہم اس باب کو اس حوالے کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جعفر بن محمد یعنی امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اجمع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ واقعتاً اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ بھی بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ اس کے بعد اکرمہ سے منقول ہے کہ وہ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو بسم اللہ کو اونچی آواز سے نہ پڑھے۔ اور پھر امام باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر، کہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا سزاوار نہیں
جو بسم اللہ کو اونچی آواز سے نہ پڑھے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک جو حوالہ ایک اور کام کا ہے، یہ ہمارے سامنے حواشی الشروانی ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 203 ہے، اور یہ ابن عبد البر سے نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَجْهَرْ بِمَا حَيْثُ يَجْهَرْ بِالْفَاتِحَةِ لِاتِّبَاعٍ رَوَّاهُ 21 من صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر ابن عبد البر جو مختلف کتب کے تالیف ہیں، انہوں نے 21 صحابیوں سے ثابت شدہ جو روایات ہیں نقل کیا ہے کہ بسم اللہ کو جو ہے وہ بالجہر پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کیوں چیز اتنی ضروری ہے؟ وہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یہ جو قول ہے، یہ جو بات ہے، یہ 21 صحابیوں سے بالثابت منقول ہے۔ اور تفسیر فخر الدین رازی جس کا نام ہے مفاتیح الغیب، اس کی جلد اول ہے، صفحہ 210 ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے بحقی کہتے ہیں عمر ابن الخطاب سے منقول ہے، ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن زبیر سے، وَأَمَّا أَنَّ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ كَانَ يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ، کہ تواتراً ثابت ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ بسم اللہ بالجہر پڑھتے تھے، اونچی آواز میں۔ اور پھر ایک عجیب بات کہتے ہیں ابن فخر الدین رازی، وَمَنِ اقْتَدَى فِي دِينِهِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ اهْتَدَى، اور جس نے امیر المومنین کی اتباع کی اپنے دین کے حوالے سے وہ ہدایت یافتہ ہوا۔ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللہم أَدْرِ الْحَقَّ مَعَ عَلِي حَيْثُ دَارَ۔ اللہ اکبر۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی اس بارے میں جو ہے ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ تو سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ کیوں کرنی چاہیے؟ آپ جواب دیجئے اے علامہ فخر الدین رازی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا قول ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑتا ہے۔ احسنت۔ اور امیر المومنین سے تواتراً بقول ان کے منقول ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھا کرتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے، آپ لوگ بھی سوچیے اور ہم بھی سوچتے ہیں، کیا آپ لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کا آپ لوگ فالو کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ جو ہے وہ بالجہر پڑھیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب مجھے کیونکہ پروگرام اب اینڈ پہ آ چکا ہے، تو لاسٹ کویسچن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کویسچن یہ ہے کہ اس جہر کو جو ہے ترک کیوں کیا گیا؟ اس جہر کو ترک جو ہے وہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے کیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی، دیکھیں اس کی تحقیق تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے معاویہ والی بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ معاویہ نے نماز میں جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اور یہ بنو امیہ کی سنت تھی۔ یہ ہمارے سامنے حوالہ ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 کا۔ اس میں یہ کہتے ہیں، اس میں ایک ملعون شخص واقعتاً ناسبی تھا، اور اس نے اہل بیت کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا ہے، اس کا نام تھا عامر بن سعید الاشتق۔ یہ وہ ملعون شخص ہے جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے آئے ہیں اپنے سفر کو کربلا جانے کے لیے، کوفہ جانا تھا مولا کو، لیکن مولا کربلا چلے گئے، لازمی آتے وہ اپنے حالات۔ مکے جب آئے ہیں تو مکے کا گورنر یہ ملعون تھا، عمر بن سعید الاشتق۔ یہ کہتا ہے کہ ابن حجر کی جو تحقیق ہے، ابن حجر کہتے ہیں وَكَانَ عَمَرْ أَوَّلَ مَنْ أَسَرَّ الْبَسْمَلَةَ فِي الصَّلَاةِ مُخَالِفَةً لِابن زبیر لِأَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا روى ذلك الشافعی وغيره بإسناد صحیح۔ کہ دراصل یہ جو تھا شخص ملعون، اور یہ ملعون شخص وہ ہے جو یزید کا بھی ساتھی رہا ہے، اور یہ وہ ملعون وہ شخص ہے جو ہر ظالم کا بھی ساتھی رہا ہے۔ یہ وہ ملعون شخص تھا جس نے جو ہے وہ بسم اللہ سب سے ہلکی آواز میں پڑھنا شروع کیا، اور وجہ یہ تھی کہ ابن زبیر چونکہ ان کے اور ابن زبیر کے سیاسی اختلافات تھے، ابن زبیر اونچی آواز سے پڑھتا تھا، تو ابن زبیر کی مخالفت میں انہوں نے آہستہ نماز میں پڑھنا شروع کیا، اور کہتے ہیں یہ بات شافعی کہتے ہیں سند صحیح سے ثابت ہے۔ یہ عمر بن سعید الاشتق وہ شخص تھا جس نے واقعتاً ابن زبیر کی مخالفت میں جو کیا سو کیا۔ اب جو مجھے مین نظریہ لگتا ہے، جو وجہ لگتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رونما ہوا، وہ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اہل سنت علماء فقہا بھی انشاءاللہ حوالہ آنے والا ہے،
وہ ہمیں تحریف قرآن کا طعنہ دیتے ہیں، ہم قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، انشاءاللہ کبھی ہوا تو اس پر بھی کلام کریں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ علماء اہل سنت ان کا مختار مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کی 113 آیتوں کو قرآن کا حصہ ہی نہیں مانتے۔ کہاں ایک شخص جو ایک آیت کو قرآن کا حصہ نہ مانے، اور کہاں وہ شخص جو 113 آیتوں کو قرآن کا حصہ نہ مانے۔ اب ہم نتیجے پر جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بسم اللہ 113 آیت سوروں کی شروع میں وارد ہوا ہے، سورہ توبہ میں وارد نہیں ہوا ہے، اور سورہ نمل میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا ہے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کیا، تو 114 یوں بن جاتے ہیں۔ احسنت، بالکل۔ احسنت۔ تو اس وجہ سے آپ سمجھ لیجئے کہ 113 آیتوں کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ جزء سورہ نہیں ہے، قرآن کے سوروں کا حصہ نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے بسم اللہ کو قرآن کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور ہمارے یہاں ہے، اور ہمارے یہاں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ علامہ سید آیت اللہ محقق الخوئی، ان کی کتاب البیان ہے اس حوالے سے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ تو معاف کیجیے گا اگر یہ نہیں مانتے تو یہ قرآن ہر سورہ کے آگے کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ؟ اچھا سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ تبرکاً ہم لوگ بس لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، جب ہی آپ نے حنابلہ کا مذہب دیکھا ہوگا، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پہلی قسم نقل کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مصاحف سے، یعنی قرآن کے جو نسخے موجود ہیں اس میں سے آپ بسم اللہ کو ہٹا ہی دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اب وجہ یہ ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ بحث چلتی ہے کہ کیا بسم اللہ جو ہے وہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ کا، اور سورہ فاتحہ کے بعد دیگر سوروں کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے 346 پہ یہ بحث کو نقل کرتے ہیں، 347 پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابو حنیفہ، یعنی 4 امام ہیں اہل سنت کے، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور مالک بن انس، ان میں سے 2 تو گارنٹیڈ، ابو حنیفہ وقول ابی حنیفہ ومالک والاوزعی وعبد اللہ بن معبد، ان کا قول یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے 113 جگہوں پہ۔ اور احمد بن حنبل سے بھی جو ہے مختلف روایتیں منقول ہیں، اس میں سے ایک روایت یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کے صرف سورہ نمل میں وارد جو ہوا ہے وہ حصہ 113 جگہوں پہ نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، مالک بن انس، 3 out of 4، 75% of your religion of the people، 75%، یہ تو میں آپ کو کم کر کے بتا رہا ہوں، ورنہ اگر آپ احناف کی پوری تعداد لیں، شوافے تو 20%، 15% بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو جو ہے، وہ قرآن بسم اللہ کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں مانتے 113 جگہوں پہ۔ تو بدیہی سی بات ہے، یہ جو ہم بسم اللہ کی اتنی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ حصہ اونچی آواز میں پڑھنا، یہ تو میں، یہ تو اس وقت کی ڈیبیٹ ہوگی کہ جب بسم اللہ کو قرآن کا حصہ بھی مانا جائے۔ جب آپ اصلاً قرآن کا حصہ ہی نہیں مان رہے تو یہ باتیں کرنا اور یہ بحث کرنا یا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں برابر ہو جاتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہمارا یہ نتیجہ جو ہم نے ماخوذ کیا ان بحث سے، ان ابحاث سے، وہ یہ کہ بسم اللہ جو ہے بالجہر پڑھنا یا روافظ کا شعار جو ہے وہ روافظ کا اختراع کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تحقیق ایسی ہے جو محترم ہے، رسول کی روایات سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، تابعین کے عمل سے ثابت ہے، علماء کے اقوال سے ثابت ہے۔ پھر ہم نے ثابت کیا کہ یہ جو نہ پڑھنا یا اس کو ہلکی پڑھنے والے جو یہ کھیل ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت۔ سوال جو میرا ذرا پروگرام ختم ہونے سے پہلے جو پڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب سورہ اقرا سب سے پہلی جو سورہ ہمارے نازل ہوئی، اس میں پہلی آیت میں کیا بول رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی؟ اقرا بسم ربک الذی، بسم ربک، بسم ربک الذی خلق۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا کے نام سے، یعنی شروع کرو، پڑھو خدا کے نام سے، بسم اللہ کو آپ کھا رہے ہیں۔ کچھ میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اینی ویز ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں 3 ہمارے قصے دیکھیں۔ باقی کے جو لوگ جنہوں نے صرف آج کا قصہ دیکھا ہے وہ پلیز پریویس 2 ایپیسوڈز یوٹیوب پہ جا کے ہمیں دیکھ لیں، ہمیں سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔